بیت المقدس یعنی فلسطین کے متعلق 11 اسلامک فیکٹس۔ معزز سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ فلسطین کے 11 اسلامک فیکٹ۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ معزز سامعین اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل اسرائیل اور فلسطین میں جنگ کی کیفیت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن یہ کیفیت یعنی یہ جنگ کا حال آج کا نہیں ہے، یہ تقریباً اسے 1 صدی یعنی 100 سال ہو چکے ہیں۔ یہ معاملہ 1920 سے چلتا آ رہا ہے اور یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا، جیسا کہ کشمیر کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ یہ بدبختی سمجھیے مسلمانوں کی کہ وہ ایک پیج پر اکٹھے ہو کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی عزتوں کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں فلسطین کے متعلق 11 اسلامک ایسے فیکٹس بتانے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ لوگ جانتے ہوں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کے دوران ہی حکم الہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرفہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر آگے تھے۔ فیکٹ نمبر 2، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو بھی نماز پڑھی جائے گی اس کا اجر و ثواب 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آسمان پر لیے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہیں یعنی فلسطین بیت المقدس میں لائے گئے تھے۔ فیکٹ نمبر 4، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین یعنی بیت المقدس ایک بار پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ فیکٹ نمبر 5، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ فیکٹ نمبر 6، اس دنیا فانی سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہری پردہ فرمایا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مسائل سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ فیکٹ نمبر 7، اسلام کے سنہری دور فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں دنیا بھر کی فتوحات چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، بیت المقدس کا نام قرآن مجید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، مگر قرآن مجید فرقان حمید کا نازل ہوتے ہی اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے تمام شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا اور سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ فیکٹ نمبر 9، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشرفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ فیکٹ نمبر 10،
اور قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہے۔ فیکٹ نمبر 11، دوسری بار بینہ معراج کی رات روز جمعہ 27 رجب المرجب ہجری 583 کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ فلسطین کے متعلق 11 ایسے اسلامک افیکٹس جو شاید ہی آپ لوگ جانتے ہوں۔ جو میں نے آپ کو افیکٹ نمبر 10 بتایا ہے، اس میں میں نے ایک قرآن مجید کی آیت کا ذکر کیا ہے جس میں ہمیں یہ استدلال ملتا ہے کہ یہ سرزمین یعنی کہ فلسطین، یروشلم، بیت المقدس مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ تو ناظرین، تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ اس قرآن مجید کی آیت کو ہی فالو کرتے ہوئے فلسطین میں اپنی اپنی فوجیں بھیجیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ 100 سال سے چلتا آ رہا ہے، مسلمان اس پر اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ ان کو عبرت کا سبق لینا چاہیے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی عزتوں کی خاطر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوست احباب کے ساتھ سوشل میڈیا نیٹ ورک جیسا کہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر، تاکہ لوگ جان سکیں کہ اس وقت بنی اسرائیل میں کیا حالات ہیں اور ایسے اسلامک فیکٹس بھی جان سکیں جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں کہ ہم فلسطین سے آخر پیار کیوں کرتے ہیں۔ تو لاسٹ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے دین نالج یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن آپشن کو سلیکٹ کر دیجیے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔